اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا کرنا ہے اور تمہارے لیے تمہارا کرنا، تمہیں کچھ تعلق نہیں میرے عمل سے اور میں بے تعلق ہوں تمہارے اعمال سے۔ ایسا کیوں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اصلاح کی طرف نہ آئیں اور جھٹلانے پہ قائم رہیں اور ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو جائے، تو پھر آخری حل کیا ہوتا ہے کہ تم اپنا راستہ پکڑو اور میں اپنے راستے پر۔ یہی آخر پہ کہتے ہیں نا کہ بس میرا اور تمہارا تعلق آج کے بعد ختم۔ ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی یہ کہنے کا مطلب کہ اگر تم کچھ غلط کرو گے اور کرتے جاؤ گے تو میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب تمہارے غلط کام پر مجھے نہیں پکڑا جائے گا۔ اور اگر معاذ اللہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غلط راستے پہ ہوں تو پھر میرے کسی غلط کام کی تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جو بھی پکڑا جائے گا اپنے عمل ہی کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو مخلص ہو کر دعوت دینے کے بعد پھر اپنے آپ کو بری اس ذمہ سمجھیں۔ کیا سمجھ آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بار بار جو چیز فرمائی وہ یہی کہ وما علیک الا البلاغ۔ جو انسان تبلیغ کر رہا ہے کسی کو، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سنا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت بتا کے سنا کے انسان کو کسی برے کام سے منع کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، مطلب یہ کہ جب بھی اس کو موقع ملے مخاطب کو برے کام سے روکے، جب بھی وہ غلط کام کرتا دکھے اس کو یاد دلائے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں مبلغ یا میں مقرر یا میں خطیب ہوں تو میں اسے پکڑ کر سیدھا کر دوں ٹیڑھی لکڑی کی طرح، تو یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہے، آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام اس تک پہنچاتے رہیں۔ جو ہم بعض اوقات کسی چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے فلاں بندے کو سمجھا رہے ہیں یا اتنے عرصے سے فلاں بندے کو تبلیغ کر رہے ہیں یا اس علاقے میں تبلیغ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے یا مایوس ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ دلوں کو بدلنا، کسی کو اصلاح کی طرف لانا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہنا۔ اور جہاں یہ سچویشن بن جائے جس کا ذکر ہوا تو وہاں سے پھر علیحدگی اختیار کر لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن تو آپ برائی سے منع کریں اور دوسرے دن بروں کے ساتھ خود بیٹھ جائیں۔ آپ کی ذمہ داری اپنے اوپر رہے گی کہ آپ اچھائی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے خود علیحدہ رہیں۔ یہاں ایک حکمت عملی بھی بتائی گئی آپ کو کہ جب آپ کسی کے سامنے کوئی بات کر کے بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں پہلے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کریں، اس کے دل کو پہلے مائل کریں۔ مائل کرنے کا مطلب کہ اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں، جس سے اس کے دل پہ آپ کی بات اثر کرے۔ وہ خواہ ڈائریکٹ اپنے ذریعے سے کریں یا انڈائریکٹ کسی اور کے ذریعے سے کریں، کہ اس کے دل میں آپ کی بات کی کوئی ویلیو پیدا ہو، کوئی اس کا وزن اسے محسوس ہو، پھر آپ کی بات فائدہ مند ہوگی۔ ایک بندہ جو مسلسل آپ کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور آپ کہیں کہ ڈائریکٹ میری تبلیغ اس پہ عمل کرنے لگ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔